عظمت اور میری شوکت خداوند کی طرف سے ہے۔ یسوع مسیح کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ سبوں کو سلام۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ راشد یونس اور آپ دیکھ رہے ہیں کامیابی کا سفر۔ کامیابی کے اس سفر میں آج آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں ایک نئے گیسٹ کے ساتھ۔ وہ گیسٹ نہایت ہی ہمبل شخصیت اور مسکل مزاج اور خدا کے خادم ہیں، اور ایک پاکستان کے ایک معتبر ادارے کے اندر، پاکستان بائبل کارسپونڈنگ انسٹیٹیوٹ کے اندر وہ راولپنڈی میں پرنسپل ہیں۔ جناب میں بات کر رہا ہوں جناب سر اقبال کھوکھر صاحب۔ جی سر، ہلو سر، کیسے ہیں آپ؟ ہاں جی، تو آئیے ہم مل کر ان کی باتیں سنتے ہیں اور برکت پاتے ہیں۔ جی سر، کیسے ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں ٹھیک ہیں؟ جی تھینک یو، ویلکم ٹو PBCI۔ تو ہم خدا کے شکر گزار ہیں کہ خدا نے یہ موقع دیا کہ آپ گڈ شیپرڈ ٹیلی ویژن سے اپنی خدمت کو ہمارے ساتھ بانٹ سکیں کامیابی کے اس سفر میں۔ تو سر آپ ہمیں بتائیے کہ یہ سفر جو کامیابی کا ہے، آپ نے PBCI سے شروع کیا اور ابھی تک آپ مسکل مزاج، میں نے اس لیے کہا کیونکہ آپ ابھی تک خدا کی خدمت میں وفادار اور اپنے ادارے کے ساتھ وفادار، اور ابھی تک مسلسل اسی خدمت میں کوشاں ہے جو خدا نے آپ کے سپرد کی ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پاکستان بائبل کورسپونڈنس انسٹیٹیوٹ میں کہ آپ یہاں پر تشریف لائے، اور اس کے بعد گڈ شیپرڈ TV کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے یہ مناسب جانا کہ وہ ہمارے آفس آ سکیں تاکہ ہم مل کر بات چیت کر سکیں۔ ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پھر ساری انتظامیہ جو ہے GSTV کی، اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خاص طور پر ان کے چیئرمین کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اس ساری کاوش کے لیے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ تو ہم سننا چاہتے ہیں کہ آپ نے اس ادارے کو جوائن کیا اور آج آپ اس ادارے کے اندر پرنسپل ہیں، آپ تعلیم میں بھی بڑھتے گئے ہیں اور خدا نے آپ کو کامیاب کیا، اور آپ کی کامیابیوں میں چھپی بہت سارے راز ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کو آپ سامنے لائیں، کچھ چند باتوں کو، تاکہ ہمارے لوگ جانیں نہ صرف آپ کی شخصیت کے بارے میں بلکہ آپ کے ادارے کے بارے میں۔ تو آپ نے اس کا آغاز کب اور کیسے شروع کیا؟ جی میں سب سے پہلے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اس کام کے لیے چن لیا، اور میں نے PBCI کو انتہائی چھوٹی عمر میں جوائن کیا جب میں صرف 22 سال کا تھا۔ اچھا، 1984 اگست کو میں نے PBCI کو جوائن کیا، اور وہاں سے میری خدمت کا آغاز ہوا۔ میں نے ایز اے کلرک یہاں پر خدمت کا آغاز کیا راولپنڈی میں؟ جی، اسی سینٹر میں۔ اسی سینٹر میں؟ زبردست۔ ہمارے جو 5 سینٹر ہیں پاکستان میں، پاکستان بائبل کورسپونڈنس انسٹیٹیوٹ کے، اوکے، ایک کراچی میں ہے، حیدرآباد میں ہے، فیصل آباد میں ہے، پشاور میں ہے، اور پھر پنڈیا جہاں مجھے ذمہ داری دی گئی ہے ایز اے پرنسپل۔ تو آپ نے اپنے اس میں آنے سے پہلے کہاں سے، کیسے یہ PBCI کا کیسے آپ کو پتہ چلا کہ آپ اس میں ایز اے کلرک آئیں؟ کوئی بات لے کر آئی، کوئی خدمت لے کر آئی؟ جی، میرے بڑے بھائی وہ اس وقت چرچ آف پاکستان ڈرائیون ڈائسس میں ایز اے ڈین خدا کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ اس وقت وہ اسٹوڈنٹ تھے ZBS کے، اوکے، اور ZBS اس وقت اٹیک میں تھا، ZBI تھا جی، اور ان کے وسیلہ سے بھی مجھے پتہ چلا، اور پھر نہایت ہی محترم جناب پادری جارج اسٹیفن جو چائلڈ ایونجلزم کے ساتھ پہلے کام کرتے تھے، اوکے، ابھی وہ ایز اے پاسٹر کام کرتے ہیں، محلہ راجہ سلطان میں انہوں نے کام کیا، اوکے، اور ان کے وسیلہ سے مجھے یہ پتہ چلا۔ انہوں نے بتایا کہ PBCI میں ایک ویکینسی ہے۔ سو آنیسٹلی میں اس وقت یہ ایز اے خدمت سمجھ کر میں نے اس کو جوائن نہیں کیا تھا۔ اچھا، جسٹ میں نے اپنے انٹرمیڈیٹ جاب کے پاس لیے کیا تھا اور مجھے بتایا گیا اور میں نے اس کو جوائن کر لیا، لیکن خدا کا شکر ہے کہ میں گریجولی اس میں بڑھتا گیا، اور میں نے
اپنی جو ایکڈیمک ایجوکیشن ہے اس کو میں نے امپروو کیا. Praise اس God. کے ساتھ ساتھ میں نے ٹریننگز لی کمپیوٹرز کی, اچھا. کیونکہ ہمارا کام جو ہے PBCI میں کمپیوٹر پر منتقل ہو گیا. اور شروع میں کارڈ سسٹم تھا, پھر ہمارا ڈیٹا بیس جو ہے وہ کمپیوٹر پر شفٹ ہو گیا. پھر میں نے اس کی ٹریننگ لی. اس کے بعد میں نے پھر BTH بھی ZBS سے کیا 2000. بائبلی تعلیم بھی جاری رکھی, جی, اپنی سکلز بھی امپروو کی. اس کے ساتھ ساتھ میں ٹریننگز بھی لیتا رہا. اور میں نے اس خدمت میں بے شک میں نے ایز اے کلرک کہہ لیں یا ایز اے ورکر میں نے یہ کام شروع کیا. اور لیکن جو خدمت جو تھی اس کو میں نے بڑی دیانتداری سے کیا. میں نے PN کا کام بھی کیا. اوکے. اور میں نے جب میں پرنسپل نہیں تھا تب بھی میں پرنسپل تک کا میں کام کرتا تھا. پریز گاڈ. زبردست. خدا نے آپ کو بہت سارے ٹیلنٹ دیے ہیں. ہمارا کیونکہ سسٹم ہے ڈاک کے ساتھ, تو جب ہمارے ہیلپر نہیں آتا تھا یا چھٹی پر ہوتا تھا تو میں خود ہی GPO سے ڈاک لے کر بھی آتا, پھر ہم اس کو چیک کرتے, پھر ہم ریپ کرتے, اور پھر ڈاک خانے بھی ہم چلے جاتے. اور اس وقت ہم سائیکل بھی یوز کرتے تھے. اس کے بعد خدا کا شکر, پھر موٹر بائک ہم نے استعمال کرنی شروع کی. تو اس طرح سے میں نے اس خدمت کو جو ہے وہ میں نے سر انجام دیا, اور خدا نے بھی میری مدد کی اور مجھے وہ ترقی کی منازل پر آگے لے کے آتا رہا. کیونکہ میں نے نہ صرف اپنی ایکڈیمک ایجوکیشن امپروو کی, بلکہ میں تھیالوجی جو تھی اس میں بھی میں علم الہی کی تعلیم بھی میں نے حاصل کی. اور پھر میں نے ماسٹر ان آرٹس میں کیا, مینجمنٹ اینڈ لیڈرشپ میں, اور ابھی تک میں پڑھ رہا ہوں. ZBS سے بھی میں انرولڈ ہوں, اور MDiv جو ہے وہ میں پڑھتا ہوں. ماسٹر آف ڈیونٹی میں بھی آپ, وہ بھی میں کلاسز لیتا ہوں. اس میں بھی میرے تقریباً جو کلاسز کافی ہو گئی ہیں میری, کیا اس کو کہتے ہیں, ماڈیول بھی, اور میں نے جو ہے ریزیڈینشیل کلاسز بھی لی ہیں. اور کریڈٹ میرے جو ہیں وہ 20 سے 22 میں نے حاصل. مطلب آپ کی زندگی میں مطلب شروع سے نہ صرف کام ہے بلکہ سیکھنا اور امپروو کرنا یہ جاری ہے, تو ابھی تک جاری ہے. پریز گاڈ. ناظرین, آپ نے سنا کہ خدا نے اپنے بندہ کو ہر طرح سے سرفراز کیا, اور یہ سچ میں یہ کامیابی ہے. اگر ان کی کنوینس کی بات کریں, سائیکل سے شروع کیا, وہ گریجولی وہ بڑھتے گئے ہیں, خدا نے انہیں ترقی دی ہے. اور کامیابی کے اس سفر میں واقعی وہ اپنے سفر کو ہمارے ساتھ بانٹ رہے ہیں. اور نہ صرف وہ سائیکل سے آج وہ ایک گاڑی پر آتے ہیں اس جگہ پر, اور پھر وہ ان کی پوزیشن کی بات کریں تو وہ پیون کی جاب کے کام بھی وہ کرتے رہے. ایز اے کلرک انہوں نے جوائن کیا, اور آج وہ پرنسپل ہیں. اور تعلیمی طور پر وہ شاید کہاں پر آپ نے FA کیا تھا؟ جی, میں نے انٹرمیڈیٹ کرنے کے بعد, اور آج وہ ماسٹر ڈگری کی ایجوکیشن میں کام کر رہے ہیں. علم الہیات میں وہ ماسٹر ڈگری پر کام کر رہے ہیں, مینجمنٹ میں اور لیڈرشپ میں وہ ماسٹر لیول پر ہیں. خدا کا شکر ہو. اور یہ کامیابیاں ہیں جو خدا نے آپ کو بخشی ہیں. خدا آپ کو برکت دے. لوگ جاننا چاہتے ہیں سر کہ یہ PBCI پاکستان بائبل کارسپونڈنگ کی خدمت کیا ہے, کیونکہ ڈاک کا زمانہ آج کی جنریشن کے لیے وہ اتنا جلد سمجھ میں نہیں آئے گا, لیکن آپ نے اس میں رہ کر بہت ساری زندگیوں کو تبدیل ہوتے دیکھا, اور آپ سبب بنے ہیں. تو کچھ ہمارے ساتھ شیئر کریں جو PBCI میں آپ خدمت سر انجام دے رہے ہیں. PBCI ایک ایسا ادارہ ہے جہاں سے مسیحیوں اور غیر مسیحی دونوں تک کلام مقدس پہنچایا جاتا ہے بذریعہ خط و کتابت, بائی کورسپونڈنس. لوگ کورسز لیتے ہیں بذریعہ ڈاک, پھر وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر اس کو پڑھتے ہیں, اور پھر جب وہ ہمیں واپس بھیجتے ہیں ہم ان کو چیک کرتے ہیں. سچ میں سر آج کے دور میں بھی خط و کتابت ہو رہی ہے؟ ابھی بھی خط و کتابت جاری ہے, لیکن ہم نے اب آن لائن کورسز بھی شروع کر دی ہیں. ہمارے 7 اردو کے کورسز جو ہیں وہ آن لائن ہوتے ہیں. آپ holybook.pk پر جائیں, وہاں کلک کریں, آپ کو اردو اور انگلش دونوں کورسز ملیں گے. آپ وہیں سے بیٹھ کر
یہ کورسز کر سکتے ہیں، اور پھر رزلٹ بھی آپ کو خود بخود اسی وقت ملتا جاتا ہے۔ پریز گاڈ، خدا ان کا شکر ہو۔ تو اس کا مطلب ہے آپ خط و کتابت کے ذریعے سے بھی آج بھی ہو رہا ہے؟ آج بھی ہمارے 650 سے ابو اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بائی کورسپونڈنس یہ کورسز کر رہے ہیں آج کے دور میں؟ آج کے دور میں۔ تو اس میں کوئی مخصوص ایج کے لوگ ہیں شامل ہیں؟ بتائیں جو تھوڑا سا۔ ہماری منیمم ایج ہے وہ ہم 14 رکھتے ہیں تاکہ بچے سمجھ آئیں۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹے بچوں کا کام ہے، اچھا، تو ہم ان کو نہیں دیتے۔ ہم جو ٹین ایجر ہیں، جو ینگ ہے، یوتھ ہے، اس کو یہ دیتے ہیں، اور میکسیمم اس کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہم جب بڑے تک لوگ مرضی۔ 70 پلس بھی لوگ یہ کورسز کرتے ہیں۔ آپ کا کوئی ایسا اسٹوڈنٹ جو سب سے بڑی عمر کا ہے؟ جی ابھی وہ خدا کے پاس چلے گئے ہیں۔ ہمارے پاس ایک ریٹائرڈ صوبے دار تھے، ایک وہ پادری صاحب ان کے والد تھے، وہ مور دین 70 تھے جنہوں نے یہ کورسز کیے۔ مور دین 70 ایئرز اولڈ؟ ہاں جی، انہوں نے ہمارے 70 سال سے زیادہ اردو اور انگلش دونوں کورسز کیے۔ پریز گاڈ۔ پھر ہمارے غیر مسیحی لوگ ہیں اب بھی جو ریٹائرڈ ہیں، پلس 60 پلس ہیں، وہ بھی یہ کورسز کر رہے ہیں۔ اور غیر مسیحی اس میں دلچسپی لیتے ہیں؟ جی ہمارے ریٹائرڈ لوگ؟ جی ریٹائرڈ بھی اور حاضر سروس بھی، اور ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان میں ڈاکٹر، انجینئر اور ایڈوکیٹ جو ہیں وہ یہ کورسز کرتے ہیں، اور خدا ان کی زندگیوں میں کام بھی کرتا ہے۔ پریز گاڈ۔ تقریباً آپ نے اپنی خدمت میں کتنے لوگوں کو بڑی عمر اور چھوٹی عمر کے بدلتے دیکھا ہے؟ ہم تعداد آپ کو نہیں بتا سکتے، اس لیے کہ بہت سے لوگ ہیں جو وہ ان کی زندگیوں میں کام ہوتا ہے، ان کی زندگی بھی تبدیل ہوتی ہے، لیکن وہ سامنے کم لوگ آتے ہیں۔ جی جی، تھینک یو بہت سو سے مچ۔ لوگ ہیں جو باقاعدہ حصہ بنے کلیسیا کا ان پریز گاڈ۔ کورسز کو پڑھنے کے بعد۔ یہ کورسز واقعی بابرکت ہیں، اور آج بھی یقیناً ناظرین خدمتیں تو طرح طرح کی ہیں، لیکن جو بچانے والا خداوند ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے، اور جس کو جو خدمت ملی ہے وہ دیانتداری سے اگر وہ کرتا جائے تو یقیناً وہ برکت کا باعث بنے گا۔ اور یقیناً جیسے خدا کے خادم ہیں، پاسٹر پاسبان کے طور پر بھی خدمت کرتے ہیں ایک چرچ میں، تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ کیا یہ خدمت جو کارسپونڈنگ کے تھرو وہ کرتے ہیں، بہت سارے چیلنجز ہیں یقیناً، چونکہ یہ مسیحیوں اور غیر مسیح دونوں کے لیے ہے، تو بہت ساری مشکلات ہیں، تو کیا مشکلات کا سامنا آپ کو رہتا ہے کئی دفعہ؟ جی ہمارا کیونکہ رابطہ لوگوں کے ساتھ بذریعہ فون بھی ہوتا ہے، اور جب ہمارا اشتہار اخبار میں چلتا ہے لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں، وہاں ہمارا فون نمبر ہوتا ہے۔ اچھا، آپ کے اس ادارے کا اشتہار اخبار میں بھی آتا ہے؟ اخبار میں بھی آتا ہے، پھر ہم فیس بک پر اس کا کون سے اخبار میں آتا ہے؟ وہ جنگ میں بھی آتا ہے، خبریں میں بھی آتا ہے، اوکے، اور جو بھی آج کل اخبارات چلتے ہیں اچھا، آتے ہیں، مختلف اخباروں میں ہم یہ ایڈ دیتے ہیں۔ اور پھر لوگ ہمیں پہلے زمانے میں تو لیٹرز لکھتے تھے، اور ہمارے ایک کارڈز بھی ہوتے ہیں، وہ بھی ہم ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، وہ ہمیں آتے تھے۔ لیکن ابھی کیونکہ آپ کو پتہ ہے میڈیا کا دور ہے، لوگ واٹس ایپ پر اپنے ایڈریسز بھیجتے ہیں ہمیں اور ریکویسٹ کرتے ہیں، پھر ہم ان کو پہلا کورس جو ہے وہ ڈاک کے ذریعے بھیجتے ہیں۔ تو مشکلات اس میں کیا آتی ہیں؟ وہ جب اشتہار لوگ پڑھتے ہیں غیر مسیحی لوگ، تو پھر وہ ہمیں کالز کرتے ہیں، وہ ہمیں دھمکیاں بھی دیتے ہیں کہ آپ یہ کورسز کیوں کرواتے ہیں، اور آپ ہمارے لوگوں کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ ہمیں ننگی گالیاں بھی دیتے ہیں، اور یہاں تک تھریٹ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو اٹھا لیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ ریسنٹلی جب میں نے فیس بک پر یہ پیج ہم نے اپلوڈ کیا، تو پھر ایک انتہائی جو خطرناک لوگ ہیں ان کی طرف سے بھی فون آیا، تو بس ہم دعا کرتے ہیں اور خدا ہمیں طاقت دیتا ہے، خداوند رحم کرتا ہے۔ پریز گاڈ۔ یہ واقعی چونکا دینے والی، اور شاید آج خدمت کا یہ لیول کلیسیاؤں کے اندر، خادموں کے اندر یہ پروان چڑھے، اور واقعی مسیح کی جو خوشخبری ہے، اس کی انجیل ہے، وہ ترقی کر سکتی ہے، اور مضبوط لوگ ایمان میں ہو سکتے ہیں۔ خداوند سر آپ کو بہت زیادہ برکت دے اور آپ کی خوب حفاظت کرتا رہے، یہ زبردست بات ہے۔ تو
کیا کئی دفعہ جب ایسے لوگ آپ کو گالیاں بھی دے دیتے ہیں اور دھمکاتے بھی ہیں اور آپ یہ بھی سوچتے ہیں میری فیملی بھی ہے، تو آپ نے کبھی یہ سوچا نہیں کہ میں یہ خدمت چھوڑ دوں؟ یقیناً کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پریشانی آ جاتی ہے یا ڈر بھی لگتا ہے، لیکن جب خدا کو سامنے رکھتے ہیں اور اس خدمت کو جیسا میں نے ذکر کیا کہ شروع میں تو میرا ایسا ارادہ نہیں تھا، لیکن جب میں نے اس میں آگے آتا گیا، قدم بڑھاتا رہا، تو پھر مجھے ایمان میں بھی مضبوطی ملتی رہی اور میں اس کے لیے ڈرا نہیں ہوں، اب بھی میں نہیں ڈرتا۔ بے شک دھمکی آتی ہے اور یہ ہے کہ کبھی کبھی ہوتی ہے دل میں کوئی بات آتی ہے، لیکن مرنا تو ہے، وہ ایکسیڈنٹ سے بھی بندہ مر جاتا ہے، تو اگر خدمت کرتے ہوئے ایسا امیزنگ، موقع آ جائے تو اٹس امیزنگ، یہ حیرت انگیز اور شاندار ایمان کی ایک مثال ہے، زندہ مثال ہے۔ اور جب تک میرے خیال میں ایمان ہے، وہ خوف پر ڈر پر غالب آتا رہے گا۔ خداوند آپ کو ایمان کی یہ طاقت روز بروز دیتا رہے اور آپ اسی طرح خدا میں بڑھتے رہیں۔ تو سر آپ ہمیں بتائیں، ہمارے ساتھ شیئر بات کریں، یہ بات بھی کریں کہ آپ کی زندگی میں یسوع مسیح کب اور کیسے آپ کی زندگی میں خداوند کے طور پر آیا؟ جس قدر آپ کا ایمان ہے اور آپ خدا کی خدمت میں لگے ہیں، تو ایسا ایمان کیسے پروان چڑھا ہے؟ جی، میرا جو خاندان ہے، ہماری جو فیملی ہے، وہ بے شک ہم بچپن سے ہی چرچ کے ساتھ ہمارا تعلق رہا اور باقاعدگی سے ہم وہاں چرچ جاتے تھے یا ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتے تھے۔ بالکل۔ جب پرائمری اسکول میں ہی تھے تو ہم ڈراماز وغیرہ یا کرسمس کیرل جو ہوتی ہیں وہ اپنے گاؤں میں رہتے ہوئے کرتے تھے، اور جو پادری صاحب تھے وہ ہمارے ہی گھر اسٹے کرتے تھے اور ان کی سائیکل ہمارے گھر ہی۔ تو اس کے بعد جب میں کالج میں آیا، اسکول میں آیا، تو ہماری ایک تنظیم تھی اسٹوڈنٹ فیڈریشن، ہم اس میں مل کر کام کرتے تھے اور وہاں پر بھی ہم سیمینار کرواتے تھے، کنونشنز کرواتے تھے، اور جو بڑی کنونشنز ہوتی تھیں ان میں ہم مددگار کے طور پر اپنی تنظیم کے ذریعے کام کرتے تھے۔ مطلب خدمت میں پہلے سے تھا، دلچسپی تھی؟ جی، تو پھر وہ کنونشن ہم خود ہی کرواتے تھے۔ اچھا۔ تو جب اسپیکر آتے تھے تو ہم یہ کام کرواتے تھے۔ پھر جب ایک اسپیکر جو تھے وہ آئے کنونشن پر، تو وہاں پر میں نے مسیح کو شخصی طور پر قبول کیا۔ اور ایمان اسی وقت آپ کی زندگی میں اتنا گرو کیا یا درجہ بدرجہ؟ درجہ بدرجہ۔ پریز گاڈ۔ میں نے بتایا کہ وہ ہمارا خاندان تو چرچ کے ساتھ منسلک تھا، ہاں، تو پھر یہ ہم خود بھی مسیحی ساری ایکٹیویٹیز کرتے تھے اس کے ساتھ ساتھ۔ یقیناً ناظرین، اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید مجھے کسی ایک پروگرام میں جانے سے میری زندگی ایک دم تبدیل ہو جائے گی، یہ کوئی میجک نہیں ہے۔ اور واقعی یہ ایمان کی حالت ہے، یہ لیول ہے اور یہ درجہ بدرجہ ہے، جب آپ مسیح میں اور گہرے مزید گہرے ہوتے جاتے ہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے کہ مسیح آپ کی زندگی میں آیا اور تب سے آپ مسیح میں اور مضبوط ہوئے ہیں۔ جی صحیح۔ آپ ہمیں بتائیں، کامیابی کے سفر میں آپ خادموں کو جو خدمت میں ہیں، اور خاص کر وہ خادم جو ہماری قوم کے اندر اور دوسری اقوام میں مسیح کی خوشخبری سناتے ہیں، ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، کوئی ان کے انکریجمنٹ کے لیے؟ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ جو کام ہے یہ خاص طور پر ہمارے اس خطہ میں کرنا انتہائی مشکل ہے، لیکن جب ہم اس ارشاد اعظم کو سامنے رکھتے ہیں اور اپنے نجات دہندہ کے اس حکم کو مانتے ہیں، تو پھر یہ سارا جو ڈر ہے، خوف ہے، وہ نکل جاتا ہے۔ اور ہمیں ضرورت ہے کہ ہم یوتھ کو تیار کریں، جو خدام اس وقت خدمت کر رہے ہیں وہ یوتھ کو تیار کریں تاکہ وہ آگے بڑھ کر اس میں حصہ لیں۔ بے شک بہت سے خدام ہیں جو خدمت کر رہے ہیں، لیکن وہ زیادہ فوکس جو ہے وہ مسیحیوں پر ہی ان کا ہوتا ہے۔ سو میری گزارش ہے اور میرا مشورہ ہے کہ ضرور غیر اقوام تک اگر ہم نے خدا کے کلام کو، اس خوشخبری کو پھیلانا ہے
تو ہمیں دوسروں کی طرف جانا چاہیے، کیونکہ پاکستان میں 22 کروڑ سے زیادہ لوگ بستے ہیں، لیکن مسیح کے پاس آنے والوں کی تعداد جو ہے وہ بہت کم ہے۔ اس کے لیے ہمیں لگاتار کوشش کرنی ہے، لگاتار، وقفہ نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی بات ہے کہ جو آرام طلبی ہے کہ ہم بیٹھ کر کام کریں، یہ نہیں، اس میں مشکلات آتی ہیں، لیکن جب ہم خداوند کو اپنے سامنے رکھتے ہیں تو وہی ہمیں طاقت دیتا ہے اس میں آگے بڑھنے کی۔ میں نے بتایا کہ بہت سے لوگ بھی میرے پاس آتے ہیں جن سے ہم ڈائریکٹلی بات چیت کرتے ہیں، اس میں بڑی ایجوکیٹڈ لوگ آتے ہیں، اسلامک یونیورسٹی سے بھی لوگ آتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ مولانا حضرات بھی ہمارے ساتھ آ کر بیٹھتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، تو ہم ان کو ساتھ اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں۔ ہم ڈیبیٹ نہیں کرتے یا کہہ لیں کہ جو بحث و تکرار ہے اس میں نہیں پڑھتے۔ جی ہم کہتے ہیں کہ ریفرنس کے ساتھ بات کریں، تو وہ بھی سنتے ہیں، ہم بھی سنتے ہیں، اس طرح سے۔ زبردست، یہ کس قدر امیزنگ باتیں ہیں۔ یقیناً میں چونکہ خود بھی اس خدمت میں گاہے بگاہے کبھی کبھار اس کا حصہ بنتا رہا، اکثر پروگرامز میں جب کچھ ہماری ٹیم ہے نوجوانوں کی وہ جاتے ہیں اس کام کے لیے، تو میں خود بھی دلچسپی اس میں لیتا رہا ہوں، اور ابھی بھی ہے۔ تو کچھ لوگوں کا یہ ڈر ہے کہ خوف ہوتا ہے کہ وہ اب مسیح کی جو انجیل ہے اس کو پیش کرنے سے ڈرتے ہیں، تو ضرور آپ شیئر کریں کہ کیونکہ مسیح کو اور اپنے ایمان کو پیش کرنے سے تو ہم پہ کوئی ایلیگیشن نہیں لگتا، کوئی قانون تو نہیں لگتا نا۔ بہت سے لوگ ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو بھی جو یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، کالجز میں پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مذہب پر بات ہی نہیں کرنی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات جو ہے وہ درست نہیں ہے، کیونکہ ہم جب اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں یا ہم اپنے ایمان کا دفاع کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات کرنے سے ڈرنا نہیں ہے، کیونکہ ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں، لیکن بات صرف اس وقت بگڑتی ہے جب کسی دوسرے کے عقائد پر کوئی بات کی جاتی ہے۔ ہمیں انجیل کو پیش کرنا ہے، اگر ہم سے کوئی بات کرتا ہے تو ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس جو کلام مقدس ہے وہ ہمیں یہی بتاتا ہے، یا ہمارا جو عقیدہ ہے وہی ہے، اس کو ہم پیش کرتے ہیں۔ باقی جن کا عقیدہ کوئی اور ہے وہ اس کو مانتا ہے تو وہ مانتا رہے، ہمیں اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر ہم سے کوئی پوچھے تو ہم دلیری سے ہمیں اپنے بتانا ہے، کیونکہ اگر ہم بتاتے ہی نہیں ہیں تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ ہم وہ مسیحی ہیں، کیونکہ بہت دفعہ لوگ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی وہ مطلب موقع نہیں آنے دیتے کہ انہیں کوئی یہ بھی پوچھے کہ کس مذہب سے تعلق ہے، کس عقیدے سے تعلق ہے۔ اور اگر آپ نے ابھی بات کی کہ نوجوان یونیورسٹیز لیول تک جب اسٹڈی کے لیے جاتے ہیں تو یقیناً آج کل وہاں پر لبرلزم چونکہ عروج پر ہے اور لوگ ان ساری چیزوں کو، خدا کو پیچھے چھوڑتے جا رہے ہیں، اور بڑے موقع ہیں کہ ہماری نسل گمراہ ہو سکتی ہے اگر ہم اپنے عقیدے پر، مسیح کی انجیل پر فوکس نہ کریں تو۔ سر، PBCI کی خدمت واقعی بہت زیادہ ہے، آپ کی خدمت بھی کافی سالوں پر محیط ہے۔ کوئی بہت زیادہ لوگ ہیں جو تبدیل بھی ہوئے ہیں، جو مسیحی تبدیل ہوئے، نامی مسیحی تبدیل ہوئے ہیں، جو غیر مسیحی تھے وہ بھی تبدیل ہوئے ہیں، یہ سارے جانتے ہیں۔ پورے پاکستان میں PBCI کی خدمت جانی پہچانی جاتی ہے، جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ اخبار کے اندر اشتہار آتے ہیں۔ تو آپ ہمیں کوئی ایک اس کامیابی کے سفر کے سیٹ پر سے ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کوئی ایسا واقعہ جو آپ بتانا چاہتے ہیں کہ ایک شخص کیسے بدلا۔ PBCI میں رہتے ہوئے بے شک بہت سے واقعات بھی رونما ہوئے، بہت سی شخصیات کے ساتھ ملاقاتیں بھی ہوتی رہتی ہیں، لیکن ایک ایسی شخصیت جو انتہائی تربیت یافتہ شخصیت تھی جس نے PBCI کورسز کا آغاز کیا۔ وہ مسیحی تھے، نامی مسیحی یا غیر مسیحی؟ وہ غیر مسیحی شخص تھا۔ اوکے۔ اور جب وہ کورس کر رہا تھا تو ہمارے کورسز میں کچھ ایسے الفاظ یا باتیں
اس کو پسند نہیں آئی اور اس نے کورسز کو بند کر دیا کرنا۔ مطلب کون سی بات تقریباً؟ وہ جو ان کے عقائد سے ٹکراتی تھی، اوکے، اس بات کو اس نے سامنے رکھا اور کورسز کرنا بند کر دیے۔ تو پھر ہمارا کیونکہ فون پر اس سے رابطہ تھا، تو پھر میں نے فون پر اس سے بات چیت کی، تو انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے عقائد سے ٹکراتی ہیں، اس لیے میں کورس نہیں کرنا چاہتا۔ راشد بھائی، PBCI میں رہتے ہوئے میری زندگی کے بہت تجربات ہیں، واقعات بھی بہت زیادہ ہوئے، کیونکہ ہمارا کام ہی ان لوگوں کے درمیان کام کرنا ہے۔ اس میں بلا تفریق ہم ہر ایک کو اپنے کورسز جو ہیں آفر کرتے ہیں۔ بالکل۔ تو اس میں لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں، اور جب وہ کورسز کر رہے ہوتے ہیں، کر چکے ہوتے ہیں، یا اس کے دوران وہ کرتے ہیں، تو پھر ان کی زندگی میں تبدیلیاں جو آتی ہیں ان کے سلسلے میں بھی بات چیت ہوتی رہتی ہے۔ ایک شخص جو انتہائی تربیت یافتہ تھا، جو مسیح کو نہیں جانتا تھا اور نہ ہی اس نے اس سے پہلے بائبل مقدس کو پڑھا تھا، اس نے جب کورسز کیے تو اس نے میرے ساتھ ملنے کا ارادہ شو کیا۔ تو میں نے اس کو دعوت دی کہ ٹھیک ہے، آپ ہمارے آفس میں آ جائیں، ہم آپ سے ملیں گے۔ مطلب وہ آفس میں اس کو آپ نے بلا لیا؟ اس کو میں نے آفس میں بلا لیا، کیونکہ وہ ملنا چاہتا تھا اور کافی دور سے وہ آئے تھے، اور انہوں نے کبھی PBCS کو دیکھا نہیں تھا۔ تو میں نے ان کو بلایا، اور پھر ہماری جب فون پہ بات چیت ہوتی رہتی تھی، ان کی زندگی میں خدا کام کرتا رہا خوابوں کے ذریعے سے۔ وہ اکثر خواب دیکھتے تھے اور پھر مجھ سے پوچھتے کہ آج میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اچھا، یہ خواب دیکھا ہے۔ تو پھر میں نے ان کو کہا کہ خدا آپ کی زندگی میں کام کر رہا ہے۔ تو اس طرح سے وہ ایمان میں آگے بڑھتے گئے۔ تو ایک دن پھر جب میں ان کو بلایا یہاں پر، تو گیٹ سے باہر روڈ پر وہ کھڑے تھے، دوسری طرف روڈ کے، تو انہیں مجھے ریسیو کرنا تھا۔ جب میں باہر گیا، ان کو ریسیو کیا، آفس میں ان کو لے کر آیا، تو انہوں نے سب سے پہلے سوال مجھ سے یہی کیا کہ کیا آپ ڈرتے نہیں ہیں؟ آپ خالی ہاتھ باہر آئے مجھے لینے کے لیے، اور میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، میرے پاس کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے، اسلحہ ہو سکتا ہے، اور میں آپ کو وہیں پر مار دیتا۔ تو پھر میں نے اس کو جواب دیا کہ ڈر تو مجھے بھی آتا ہے، میرے بچے ہیں، میرا خاندان ہے، لیکن جس کی میں خدمت کرتا ہوں وہ مجھے سنبھالتا اور مجھے دلیری دیتا ہے۔ امیزنگ۔ وہ ایک ایسا شخص تھا جو تربیت یافتہ تھا، اور وہ اس کی جو گولی کا نشانہ ہے وہ ماچس کی تیلی پر ہے، اتنا وہ ٹرینڈ بندہ تھا۔ واہ۔ اور لیکن کیونکہ ابھی اس نے اس لیے پوچھا کہ آپ کو ڈر نہیں لگا؟ ہاں، کیونکہ وہ ایک ملیٹنٹ جو ہے گروپ، اس کے ساتھ اس کا تعلق تھا، لیکن خدا نے اس کی زندگی کو تبدیل کیا۔ تب اس نے بتایا کہ وہ اب گھر میں جب کام کرتا ہے، پہلے تو وہ کہتا ہے کہ میرا کام مسز ہی کرتی تھی، یہاں تک وہ مجھے جوتی بھی اس نے لا کے دینی، مجھے کپڑے بھی استری کر کے دینے، اور سارے کام وہ میری بیوی کرتی تھی۔ اور جب اس کی زندگی میں خدا نے کام کیا تو پھر وہ کہتا ہے کہ میں اب اپنی بیوی کے ساتھ کچن میں بھی کام کر لیتا، میں اپنے کپڑے بھی۔ تو اس نے کہا میری بیوی نے کہ یہ کیا بات ہے، لیکن اس نے گھر نہیں بتایا اس بات کو۔ لیکن اس کی زندگی جب تبدیل ہوتی گئی تو پھر وہ اس کے کردار سے ظاہر ہونا شروع ہو گیا۔ پریز گاڈ۔ تو اس کے خاندان نے پھر دیکھا کہ یہ ایک بدلی ہوئی شخصیت ہے، تبدیل شدہ شخصیت ہے۔ تو ہم بھی بے شک خدمت بھی کرتے ہیں، بہت سے کام کرتے ہیں، لیکن ہم اپنی زندگی سے ظاہر نہیں کرتے۔ اس کی زندگی تبدیل ہوئی، خدا نے اس کے دل میں کام کیا، تو گھر والوں نے اس کی کردار کے وسیلہ سے جان لیا کہ یہ اب ایک تبدیل شدہ شخص ہے، اور اب وہ مسیح میں مضبوط ہے۔ پریز گاڈ، زبردست۔ یہ کس قدر، ناظرین آپ نے سنا کہ آپ تبدیلی کے نعرے لگائیں یا لوگوں کو کتنے ہی لیکچر کیوں نہ دیں، سچ میں حقیقی انجیل اور حقیقی منادی کردار ہے۔ یسوع مسیح نے بھی کہا تھا کہ تم ان کے پھلوں سے ان کو پہچان لو گے۔ یسوع مسیح نے یہ بھی کہا کہ درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے۔ آج بھی منادی کے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں، لیکن سب سے مؤثر
جو طریقہ ہے وہ واقعی کردار ہے جو سر نے بتایا، اور کردار جو ہے وہ واقعی دوسروں کو بدلتا ہے، اور خاص کر اگر گھر والے کسی شخص کی تبدیلی کا برملا اظہار نہیں کر سکتے تو یقین جانیے یہ بہت مشکل ہے کہ کوئی کہہ سکے کہ یہ تبدیل ہوا شخص ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس شخص نے صرف اپنے کاموں سے یا اپنی بدلی ہوئی حالت سے اپنی بیوی کو بدلا۔ ہاں جی، اس لیے کہ اس نے بات چیت بھی کی بے شک، لیکن جب اس کی زندگی تبدیل ہوئی تو اس کے کردار میں جب تبدیلی آئی تو پھر اس کی مسز نے محسوس کیا، اور پھر اس کو تعلیم دی، اس نے بتایا کہ میں کیا کرتا ہوں، پھر دعا بھی وہ خود کرتے۔ اور پریز گاڈ۔ تو سر آپ بتائیں، کامیابی آپ کی خدمت میں رہی، آپ کی فیملی میں، آپ اپنے خاندان میں، گھر میں آپ کے ماں باپ کس لیول پر تھے جب آپ نے خدمت میں آئے ہیں؟ اور آپ بتائیں کہ اب آپ کی خاندانی حالت کیا ہے، کہ جیسے آپ نے تعلیمی طور پر برکت پائی ہے، سرفرازی پائی ہے، کامیاب ہو رہے ہیں، خاندانی طور پر کتنا اور کس قدر؟ جو میری کامیابی کے پیچھے ہاتھ ہے وہ میری ماں کا ہے۔ پریز گاڈ۔ ایک میں آپ کو ایسی سٹوری سناؤں گا کہ آپ خود بھی اس سے پریشان ہوں گے، پریشان نہ ہو تو کم از کم ہنسیں گے ضرور۔ اوکے جی ضرور۔ میں پرائمری اسکول میں پڑھتا تھا، میرے ماں باپ جو ان پڑھ تھے، اچھا۔ اور ہم 7 بھائی بہن ہیں، ہماری ایک بہن 6 بھائی تھے، اور اچھا جی، ہماری بہن جو ہے وہ اس نے ہماری پڑھائی کی خاطر خود نہیں پڑھی، لیکن ہم سب کو پڑھانے میں وہ مددگار وہ بڑی رہی، تھی۔ والدہ کے ساتھ وہ پڑھی تھی۔ تو واقعہ یہ ہوا کہ میرا ایک چچا تھے، ہمارا کاروبار تھا ہمارے چچا کا، تو وہ بیل گاڑی اگر آپ نے دیکھی ہاں جی دیکھی، تو ان کی بیل گاڑی تھی، وہ جو بھوسا ہے، ہاں، توڑی جسے کہتے ہیں توڑی۔ پنجابی، ٹھیک ہے، وہ ان کے ٹھیکے لیتے تھے، وہ لے کر وہ توڑی پھر ہم بھوسا جو ہے وہ دوسرے شہروں میں لے کر جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ایک دن کیونکہ میری ماں کو پڑھانے کا شوق تھا، اس نے کہا کہ اور کوئی کام نہیں ہے، اس نے اپنے بہن بھائیوں کو بھی کہا تھا کہ وہ میرے بچے پڑھتے ہیں اور وہ اسی میں رہتی ہمیں زیادہ ون ڈے نہیں جاتی۔ ہاں جی، پڑھائی میں انہوں نے توجہ دی ہم پہ، اور میں نا اس پہ چلا گیا اپنے چچا کے ساتھ وہ لینے کے لیے، توڑی کے کام میں بھرنے کے لیے اس کو۔ تو میں جب واپس آیا نا تو پھر میری ماں نے پوچھا کدھر کیے ہوئے تھے، اوکے، تو میں نے بتا دیا، پہلے تو میں بتا نہیں رہا تھا تو لیکن ان کو پتا تھا، تو پھر انہوں نے، میری ماں نے نا جوتی پکڑی، انہوں نے نہیں دیکھا کہ میرے منہ پہ لگ رہی ہے، سر پہ لگ رہی ہے، اوکے، اتنی مجھے جوتیاں پڑی نا کہ پھر میں اس طرف دوبارہ نہیں گیا۔ اور جو میرے دوست تھے، کلاس فیلو تھے 2، وہ ایک مستری بنا ہاں، جو کام بلڈنگ کا کام کرتا ہے، دوسرا ایک ویلڈنگ کا کام، انہوں نے وہ پڑھے نہیں ہیں، اوکے، لیکن میں پڑھ گیا، اور آج میں خدا کے فضل سے اعلیٰ تعلیم بھی میں نے بھی حاصل کی، اور پھر آگے جو ہمارے خاندان میں میرے بھائیوں کے بچے ہیں PhD ہیں پریز اور گاڈ، ماسٹر ڈگریز زبردست، ہولڈر ہیں، وہ ٹیچرز کا کام کرتے ہیں، خداوند کی تعریف، اور ہمارے خاندان میں جو ہے نا یہ ابھی سلسلہ تعلیمی سلسلہ تعلیم جو ہے جاری وہ رہا۔ بڑا ہے۔ یہ بات میں نے اس لیے بتائی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو اس کی ماں ان پڑھ ہے وہ جاہل ہے، اس لیے بچے بھی جاہل ہیں، وہ پڑھے نہیں ہیں، ایسی بات نہیں ہے، بالکل، یہ ناظرین کو پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ میری ماں بھی اور میرا باپ بھی ان پڑھ تھے، اور میرے باپ کو بھی جو لوگ، ہم گاؤں میں رہنے والے ہیں، تو جو زمیندار لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ او بھائی آپ کے اتنے بیٹے ہیں، ان کو کام پر لگائیں۔ تو میں جب بیٹھا ہوم ورک کر رہا تھا ایک دفعہ، تو میرے والد صاحب کہہ رہے ہیں اس کو، بھائی تو دیکھ یہ موتی پرو رہا ہے، یہ جو میں لکھ رہا تھا نا، تو وہ کہہ رہے کہ یہ دیکھو یہ موتی پرو رہا ہے۔ تو ایسا مطلب ان کا پیشن تھا کہ انہوں نے اپنے بچوں کو پڑھانا تھا، اور خدا کا شکر ہے ہم گاؤں سے اٹھ کر پنڈی میں آ گئے 77 سے، اور یہاں میرے بڑے بھائی، میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ وہ پاسٹر ہیں، بلکہ ڈین ہیں وہ چرچ آف پاکستان کے، 2nd بشپ ہیں، اتنا بڑا کام ہے ان کا، اور ہماری فیملی جو ہے
ابھی پڑھی لکھی ہے اور خدا نے ہمیں بڑی برکتیں دی ہیں. یہ چیزیں جو بتانے والی نہیں ہے کہ میں بتاؤں جی یہ ہے، لیکن خدا نے میرے لیکن یہ ضروری ہے، کیوں؟ اس لیے نہیں ہے کہ آپ اپنے منہ یا مٹھو بنے، لیکن اس لیے ہے تاکہ ہمارے لوگ جانیں اور آپ کی باتوں سے برکت پائیں. ناظرین، آپ جانتے ہیں بہت سارے خاندان ایسے ہیں، شاید وہ سوچتے ہیں کہ وہ ان کے بچے پڑھ کر کیا کریں گے، لیکن بہت سارے خاندان ایسے ہیں جو واقعی اپنے بچوں پر انویسٹ کرتے ہیں، وہ محنت کر رہے ہیں اور وہ شاید اپنی ڈیوٹیوں میں مینج کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اسکول کیسے چھوڑنا ہے. دیکھیں، ان پڑھ فیملی نے اپنے بچوں پر کام کیا اور آج ان کے بچے PhD، اس سے اوپر کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ ڈاکٹریٹ لیول پر ہمارے بچے پڑھ سکیں. اور خدا نے اپنے بندے کی پرسنل لائف میں، خاندانی لائف میں کامیابی کے سفر کو جاری رکھے ہوئے ہیں. یقیناً یہ آج کے گیسٹ ہیں وہ ہمارے لیے باعث برکت ہوئے ہیں. اور یقیناً میں نے خود پرسنلی PBCI کے جب میں 9th 10th میں تھا، گجرانوالہ میں تھا، تو تب میں نے وہاں پر یہ کورس کیے ہوئے اور میں جانتا ہوں. اور آج میرے لیے برکت کا باعث رہا آپ سے ملنا، اور یقیناً اسی طرح ہمارے ناظرین کے لیے بھی آپ کی باتیں واقعی باعث برکت ثابت ہوئی ہوں گی. تو آئیں اپنے سر جھکاتے ناظرین، خدا کے بندہ کے لیے، ان کی خدمت کے لیے خدا کی حضوری میں جھکتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں. رحیم بزرگ آسمانی باپ، تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو واقعی اپنے نام اور جلال کی خاطر اپنے لوگوں کو خوب استعمال کرتا ہے. میں تیرے بندہ، تیرے خادم باپ آسمانی، تیرے بیٹے کے لیے تیری شکر گزاری کرتا ہوں. سر اقبال کھوکھر صاحب کے لیے، کی ساری خدمت کے لیے، PBCI کی ساری خدمت کے لیے، اور دل سے اس بڑے پلیٹ فارم سے لوگوں کے ساتھ مل کر اس ادارے کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں تاکہ یہ تجھ میں بہت سارے لوگوں کو یسوع مسیح میں جیت سکیں اور تیرا جلال ظاہر ہو. یسوع مسیح کے نام میں یہ دعا مانگتے اور پا لیتے ہیں. آمین آمین آمین. جی ناظرین، یقیناً یہ پروگرام بھی آپ کے لیے باعث برکت ثابت ہوا ہے. اب دوبارہ ہم ملیں گے نئے ایپیسوڈ میں نئے گیسٹ کے ساتھ. تب تک دیکھتے رہیے گڈ شیپرڈ ٹیلی ویژن. گاڈ بلیس یو آل.